نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الطامة الكبرى یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نازعات میں اللہ رب العزت نے پہلے ہواؤں کی اور بادلوں کی اور بارشوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد تاریخ کے واقعات یاد دلائے گئے کہ جس طرح تاریخ میں فرعون کے ساتھ ہوا تو قیامت میں نافرمانوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا گیا۔ یہ تمہاری آنکھوں دیکھی ہوئی بات ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے پھر مظاہر فطرت جو ہیں کائنات کی جو اندر موجود ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ذرا ان کو دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا قیامت ہو کر رہے گی۔ فرمایا کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یہ آسمان کو؟ اللہ نے اس کو بنایا، بناہا اللہ نے اس کو بنایا۔ یہاں آسمان سے مراد تمام جو سولر سسٹم ہے، جو زمین سے اوپر کی ساری چیزیں ہیں، ساری اس سے مراد ہیں۔ پلینٹس ہیں یا سٹارز ہیں یا گلیکسیز ہیں یا کلسٹرز ہیں، سپر کلسٹرز ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ فرمایا کہ یہ بنانی زیادہ مشکل ہے، تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے، یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں، یہ زیادہ وسیع ہیں، تو اللہ نے اس کو بنا دیا، تو تمہارا بنانا کون سا مشکل تھا اس کے لیے۔ رفع سمکها فسواها، اللہ نے اس آسمان کا فرمایا پہلے گنبد بلند کیا، گنبد بنایا، پھر اس کو ٹھیک کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، پھر اس کی رات اس پر ڈھانپ دی۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر دن اس میں سے نکالا۔ یعنی ہم تو آسمان سے ہی محسوس کرتے ہیں نا، دن اور رات نکلتے ہیں، اس کے جو بھی سسٹم ہے، لیکن بظاہر آسمان سے محسوس ہوتا ہے کہ دن اور رات جو ہے پیدا ہوتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو ہم نے بچھایا۔ اخرج منہا ماءها، پھر ہم نے اس زمین سے پانی نکالا۔ ومرعاها، اور چارے نکالے، سبزیاں نکالیں۔ والجبال ارساها، اور اس پر ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ متاع زیست ہے، زندگی کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ اب یہ سارا انتظام ہے، اللہ فرماتے ہیں ذرا اس پہ غور کرو، کیا یہ بیکار ہے؟ ہم نے بیکار ہی پیدا کر دیا؟ اگر یہ بیکار نہیں ہے تو پھر لازمی ہے کہ تمہاری جواب طلبی ہو، تم ایک دن اللہ کے حضور پیش ہو۔ یہ سارے کے سارا سسٹم جو ہے وہ کھیل کے لیے تھوڑا پیدا کیا گیا۔ جب یہ کائنات کا جتنا بڑا نظام ہے، آسمانوں کے نیچے نیچے اتنا ڈسپلن نظام ہے، تو انسان کو ایسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ جب یہ سارے اپنے مقصد کے اندر لگے ہوئے ہیں تو انسان کا بھی ایک مقصد ہے اور پھر اسے اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ اب فرمایا کہ وہ جواب دہی کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، کہ جب آ جائے گا وہ بڑا ہنگامہ۔ طامہ ایک بہت بڑے ہنگامے کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے ہوش و حواس بھول جائے۔ اب اس کے ساتھ کبرا بھی لگایا گا، بہت ہی بڑا ہنگامہ ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان جو ہے اپنی دوڑ دھوپ کو، اپنی کاوشوں کو دنیا کے اندر یاد کرے گا کہ میں نے کیا کمایا، یعنی دنیا کے اندر جو کمائی اس نے کی ہوگی وہ سب اس کو یاد آ جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور جہنم جو ہے آشکار کر دی جائے گی ان کے لیے جنہوں نے اس کو دیکھنا ہوگا، یعنی جنہوں نے اس کو جانا ہوگا، وہ جہنم کو وہاں دیکھ لیں گے، کھڑے کانپیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو قانون یہ ہوگا کہ جس نے سرکشی اختیار کی ہوگی دنیا کے اندر، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی،
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ یعنی بڑی ہی مختصر آیات میں اللہ نے پورا قانون واضح کر دیا کہ جس نے سرکشی دنیا کے اندر اختیار کی ہوگی اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے کہ انسان کی ترجیح کیا ہے، جو اس کی ترجیح ہوتی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے نا۔ دیکھیں لوگ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے سادہ ہیں، ہم بڑے یہ ہیں، ہم بڑے دین پسند ہیں، ہمیں بڑا شریعت کا خیال ہے، لیکن جب موقع آتے ہیں اس طرح کے تو پھر وہ یہ ترجیحات پیچھے رہ جاتی ہیں، اور جو دنیا کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے ان کی کریے۔ تو یہ اس وقت جو ترجیحات سامنے آتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس کا ہے، دنیا کا ہے، آخرت کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی قیامت میں زندگی اس نے اس طرح بسر کی کہ اس کو یہ احساس رہا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے یعنی بری خواہشات سے روک کے رکھا۔ اب یہ کیا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا یہ بری خواہشات کون سی ہیں، یعنی جس کو دنیا کے اندر مواقع میسر آئے اور اس نے آخرت کے لیے ان کو چھوڑ دیا۔ ایک تو ہے کہ اس کو مواقع میسر نہیں ہیں اور تو وہ کہتا ہے میں نے بڑی پاک زندگی گزاری، یہ نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے اس کو رشوت کے مواقع ہی نہیں ہیں اور کہتا ہے جی میں نے ساری عمر رشوت نہیں لی، تو یہ کوئی بڑا کمال کی بات نہیں ہے، تمہیں موقع ہی نہیں تھا۔ ایک ہے کہ رشوت کے مواقع موجود تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی اس نے اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا ایسے لوگ ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت جن کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ بڑا اہم ہے، انسان اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں 3 لوگ جو ہے غار کے اندر پھنس گئے تھے اور پھر انہوں نے دعائیں کی، اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا۔ اس میں سے ایک شخص کی دعا کیا تھی کہ یا اللہ مجھے موقع ملا، زنا کا موقع مجھے ملا، بڑی خوبصورت عورت تھی، میری چچا زاد بہن تھی، مواقع بھی تھے، میسر بھی تھے، اس کی طرف سے خواہش بھی تھی، لیکن عین موقع پر میں تیرے خوف سے رک گیا، تو یا اللہ پتھر کو دور فرما دیا، اللہ نے دور فرما دیا۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی رکنا خواہشات نفس سے کیا، نفس کی خواہشات تو ہوتی رہتی ہیں۔ اب نفس کی خواہشات کو مواقع ہونے کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود، سہولت آسانی ہونے کے باوجود روک لینا، یہ جنت میں جانے کا سیدھا کلیہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، ایسا نہیں کہ مواقع پیدا نہیں ہوں گے یا خواہشات پیدا نہیں ہوں گی، یہ نفس کا یہ کام ہے، خواہشات تو پیدا ہوتی رہیں گی، ان خواہشات کو روکے رکھنا، کنٹرول کرنا، یہ کام ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب آئے گی۔ یعنی مشرکین جو ہے یہ مذاق سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ جو کہتے رہتے ہیں قیامت آئے گی، مذاق کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیے فیما انت من ذکراہا، تمہیں اس سے کیا، تم تو مانتے نہیں اس کو، تمہیں قیامت سے کیا، جب تم مانتے نہیں بھی تم قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو۔ الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو صرف تیرے رب کے پاس ہی، یعنی اللہ نے کسی کو اس کا علم نہیں دیا۔ تمام انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں سب نے یہی فرمایا انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا جو اسے ڈرے، یعنی جس کے دل میں خوف ہو، جو سمجھدار ہو وہ ڈرے گا۔ تو آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے قیامت کے بارے میں خبردار کر دیں، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ نے کر دیا، اس سے آگے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، اللہ فرماتا ہے جس دن پھر اس کو یہ دیکھیں گے، یہ جو منکرین ہیں قیامت کے، یوم یرونہا جس دن اس کو دیکھیں گے تو وہ محسوس کریں گے لم یلبسو، ہم نہیں ٹھہرے دنیا کے اندر، الا عشیۃً ایک دن یا ایک رات، او ضحاہا یا اس دن کا کچھ حصہ، ایک شام یا ایک صبح، یعنی دن بھی نہیں، ایک شام یا ایک صبح ہم دنیا میں زندگی بسر کی۔ یعنی آج ہم جو 60 70 80 برس گزار کے جاتے ہیں تو جب یہ سارا منظر سامنے ہوگا تو انسان محسوس کرے دنیا کے اندر تو شاید میں ایک ساتھ رہا ہوں، ایک صبح رہا ہوں یا ایک شام رہا ہوں، اتنی ہی محسوس ہوگی، اور اس ایک صبح اور شام کے لیے ہم آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس قسم میں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔